اچھا ویسے آپ کے کتنے پیسے بن جاتے ہیں رفلی یوٹیوب؟ دیکھیں اگر میں اس کی ورث بتاؤں گا نا تو وہ آپ لوگ یقین نہیں کریں گے، آپ لوگ پتہ نہیں اس کو کیا رنگ دینا شروع کرتے ہیں۔ میں اس کو جنرل بتا دیتا ہوں کہ ہماری اکیڈمی کے جتنے اخراجات ہیں، کرایہ ہو، یہاں پہ جو لوگ آتے ہیں ان کے کھانے پینے کا خرچہ ہو، اور باقی جو ہمارے سیکورٹی گارڈ اور باقی جتنے لوگوں کی وہ اس کے ساتھ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک روزی وابستہ کی ہوئی ہے، تمام لوگوں کا خرچہ اس میں سے نکل آتا ہے۔ اچھا میں آپ کو یہ بتا دوں، جب ان ساری چیزوں کا خرچہ 15 سے 20 ہزار تھا 2016-17 میں، ٹھیک ہے اس وقت تک تو میں اپنی جاب کے ذریعے اس کو کر لیتا تھا۔ 17 میں نے ریٹائرمنٹ لے لی، 18 کی جنوری میں ہم نے اپنا چینل مونیٹائز کیا تھا، ویڈیو ایڈز پہ نہیں، بینرز کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو اس الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ آپ نے سنی انجینئر مرزا کی ریکارڈنگ، اور وہ اس حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ ہم قرآن مجید کی جو درس سناتے ہیں یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کرتے ہیں، اس سے ہم پیسے کماتے ہیں اور ہماری انکم آتی ہے، اور یہاں تک کہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے روزی وابستہ ہے۔ آج ہم اس موضوع کو دیکھیں گے کہ اتنے بڑے مفکر کہلوانے والے، اور وہ قرآن و حدیث کی کس درجے تک ان کا ایمان ہے قرآن و حدیث کے ساتھ۔ دعویٰ تو ان کا ہے ماننے کا، لیکن آج ہم اس ٹاپک کو قرآن سے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ پہلی آیت ہے سورہ نبا کی۔ اللہ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے دن کو اس لیے بنایا تاکہ آپ روزی کمائیں، تاکہ یہ روزگار بنایا گیا۔ یعنی یہ کہیں پر نہیں ہے کہ آپ دینی معاملات کو سنبھال کر بیٹھ جائیں اور آپ کہیں کہ بس میں درس دوں گا اور مسجد سنبھالوں گا پھر روزی نہیں کماؤں گا۔ تو یہ اللہ کا فرمان ہے کہ دن کو بنایا اس لیے گیا کہ آپ روزی کمائیں۔ اسی طرح واضح ایک حکم آیا سورۃ الجمعہ کے اندر، اللہ تعالیٰ نے جب نماز کے لیے حکم آیا کہ آپ آئیں تو آگے فرمایا گیا کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب آپ نماز مکمل کر چکے تو زمین میں آپ پھیل جائیں اور اللہ کا فضل تلاش کریں۔ یعنی یہ واضح حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے نکلنا ہے، اس بات پر آپ نے بیٹھ نہیں جانا کہ ہم تو دین کا کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح باقی انبیاء کا ذکر آیا، نوح علیہ السلام، لوط، ہود، شعیب، صالح علیہ السلام، کہ انہوں نے بھی سورہ ہود کے اندر آیا۔ سورۃ الشعراء کی آیات آپ کے سامنے موجود ہیں، ان کا بھی یہی ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے یہی جملہ کہا وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، کہ اے میری قوم کے لوگوں میں اس پر مال نہیں مانگتا، ان اجریہ الا علی اللہ، کہ میرا اجر اللہ کے ہاں ہے، اللہ کے ذمہ ہے۔ اور باقی انبیاء بھی یہی فرما رہے ہیں کہ ہم اللہ سے مانگتے ہیں۔ لیکن جو انجینئر صاحب ہیں وہ اتنی بڑی خوشی کے ساتھ اور بڑی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ وہاں سے پیسے کماتے ہیں اور الحمدللہ بہت پیسہ بن رہا ہے، یعنی جو وہ محنت کر رہے ہیں اس کا اجر تو وہ یہیں پر حاصل کر رہے ہیں۔ حالانکہ قرآن مجید کے روح سے انبیاء نے جو دعوت دی وہی دعوت دینے کے یہ دعوے دار ہیں، لیکن اجر یہاں پر جلد ہی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ انبیاء کہہ رہے ہیں کہ ان اجریہ الا علی اللہ، کہ نہیں میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے، ہم اللہ سے لیں گے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کو خود بھی یہ بات فرمائی گئی، اور نبی علیہ السلام نے اعلانیہ کہا قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ سورۃ سبا کے اندر آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ میں نے دین پر تم سے کچھ اجرت مانگی ہو تو وہ تو تمہاری، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ بات واضح کر دی۔ سورہ انعام میں بھی آیت آئی ہے کہ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرٍ، کہ میں اس کا اجر آپ سے نہیں مانگتا، اس کی اجرت نہیں مانگتا۔ تو یہ نبیوں کی تعلیم موجود ہے واضح بالکل۔ اسی طرح یہ سچی جماعت کا اللہ نے ذکر کیا سورۃ آل عمران کی 199 نمبر آیت میں، کہ اہل کتاب میں سے بھی جو لوگ ایمان لائے تھے سچے لوگ تھے، وہ پچھلی کتابوں پر ایمان رکھتے تھے یا اس کتاب پر ایمان لاتے تھے اور اللہ سے ڈرتے تھے۔ ان کی ایک صفت بتائی گئی سچی جماعت کی نشانی کہ لا یسترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، کہ وہ اللہ کی آیات کے اوپر تھوڑی تھوڑی قیمت بھی نہیں لیتے تھے اللہ کی آیات کے اوپر۔ اور اولئک لہم اجرہم عند ربہم ان اللہ سریع الحساب، ان کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، اللہ کے ہاں ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔
یعنی سچے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس چیز کے طلبگار نہیں ہوتے کہ ہم قرآن و حدیث کی تعلیم دے رہے ہیں، اللہ کی آیات سکھا رہے ہیں اور اس کے بدلے میں ہمیں اجر ملے یا اس کا دنیاوی فائدہ حاصل ہو۔ یہ سچی جماعت کا یہ عقیدہ رہا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے روزی کمانے کے متعلق بھی احادیث میں یہ تذکرے کیے ہیں کہ اگر ایک شخص ہو جو لکڑی کا گٹھا اپنی پیٹھ پر لاتا ہے تاکہ اسے بیچے اور اپنی روزی کمائے، اور اس سے بہتر جو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا چاہے وہ اسے کچھ دے یا منع کر دے، یعنی وہ کرنا، اس کا گٹھا اٹھا کر لے جانا، یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی سے اسے ہاتھ پھیلائے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی اپنی رسی سنبھالے اور لکڑیاں باندھ کر لائے تو اس سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں سے سوال کرے، اور اس شخص سے بہتر روزی نہیں کھائی ہوگی کسی نے جو خود اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتا ہے۔ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ سے کام کر کے روزی کماتے تھے، روزی حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ پھر اسی طرح اب آگے دیکھیں جو اصحاب صفہ تھے، یعنی صحابہ جو تھے، صحیح مسلم کے اندر آتا ہے، ان کا بھی یہ طریقہ تھا کہ وہ بھی باقاعدہ، یہ آپ پوری حدیث پڑھیں، اس میں آ رہا ہے کہ وہ قرآن سیکھتے تھے، باقاعدہ تعلیم سیکھتے تھے، اور پھر آگے فارغ ہو کر پھر وہ جاتے لکڑیاں کاٹتے، لکڑیاں کاٹ کر پھر فروخت کر کے پھر اس سے اہل صفہ جو ہوتے تھے اور دیگر جو فقراء ہوتے تھے ان کے لیے کھانا لایا کرتے تھے، اور یہ کام تھا ان کا، یعنی دین بھی سیکھتے تھے، سکھاتے بھی تھے، اور اس کے ساتھ وہ اللہ کے دین کو پیشہ نہیں بناتے تھے بلکہ وہ روزی کرتے تھے، کیونکہ اللہ کا حکم واضح آ چکا ہے۔ اسی طرح اللہ نے ہمیں منع کر دیا سورہ مائدہ کی 44 نمبر آیت میں، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ میری آیات کو تھوڑے تھوڑے مول پر نہ بیچو، یعنی اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت بھی نہ لو، زیادہ تو لینا دور کی بات ہے، اللہ فرما رہا ہے تھوڑی سی بھی آپ نہیں لے سکتے۔ اور اس سے اگلی آیت دیکھیں، اللہ فرما رہا ہے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، سورہ بقرہ میں، کہ اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے تمہاری کتابوں کی تصدیق میں نازل فرمائی۔ یہ بطور ظاہر تو جو مخاطب کیا گیا اہل کتاب کے علماء کو، کیونکہ وہ تورات، انجیل، یہ جو کتابیں تھیں ان کے عالم بننے بیٹھے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ اس پر ایمان لاؤ، اور یہ آپ کی پہلی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے، اور وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور اول کافر نہ بنو اس کتاب کے، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ۔ اصل میں یہ اللہ یہاں یہ بات سمجھا رہا ہے کہ اللہ کا واضح کام سمجھ آ رہا ہے کہ جو اول کافر تھے وہی لوگ اللہ کی آیاتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر معاوضہ حاصل کرتے تھے، چاہے آپ پوری دنیا کی نعمتیں، پوری دنیا کی خزانے بھی حاصل کر لیں، اللہ فرماتا ہے متاع الدنیا قلیل، دنیا کا سامان قلیل ہے، یعنی یہ دنیا کا سامان جو لینا ہے وہ قلیل معاوضہ ہے۔ اللہ فرما رہے کہ یہ نہیں لینا، آپ نے منع کر دیا اللہ نے، اور اللہ سے ڈرتے رہنا ہے۔ اسی طرح یہاں تو اللہ نے عذاب کے طور پر سمجھایا کہ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا، جو لوگ اس بات کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے نازل کی اور اس کے بدلے میں دنیاوی مفادات فائدے حاصل کرتے ہیں، وہ اپنے پیٹ کے اندر آگ بھرتے ہیں، اللہ ان کو پاک نہیں کرے گا، نہ ان سے کلام کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب یہ پچھلی آیت جو گزر چکی تھی، وہ سچے جو لوگ تھے کتاب کو ماننے والے پہلی اور اس کتاب کے پر ایمان رکھنے والے، وہ ڈرتے تھے اللہ سے۔ یہاں ان لوگوں کا ذکر کیا گیا جو چھپاتے بھی تھے اور اللہ کی آیات کے بدلے میں اجرت بھی لیتے تھے، دنیاوی فائدے بھی حاصل کرتے تھے۔ یہ پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں اور وہ اپنا اجر اللہ سے لیں گے، جو سچے لوگ تھے، سچے علماء۔ اب یہاں پر بہت سارے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تو جی یہود و نصارہ کے علماء تھے، ان کے لیے یہ ہے اور ان کو منع کیا گیا، ہمارے لیے تو یہ نہیں ہے۔ اب یہاں ان کے لیے ایک جواب یہ ہے کہ جی بالکل ان کے لیے آتے ہیں ساری، اللہ نے فرمایا کہ وہ جہنمی تھے، لیتے تھے، پیٹ میں آگ بھرتے تھے، تم نے ایسا نہیں کرنا۔ اور نبی علیہ السلام نے تو یہاں تک سمجھا دیا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت اس طرح پچھلی امتوں کے مطابق نہیں ہو جائے، جس طرح بالشت کے اور گز کے ہوتا ہے۔ تو پوچھا گیا کہ کون؟ پھر دوسری بخاری کی روایت میں بھی یہ الفاظ آتے ہیں کہ یہود اور نصارہ، یعنی یہ یہود و نصارہ کا کام تھا کہ وہ دین کے اوپر اجرت لیتے تھے، دین کے اوپر مال بٹورتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت بھی اس میں پڑ جائے گی۔ تو اب یہ دعویٰ کرنا کہ یہ تو آیتیں ان کے لیے ہیں، یہ دلیل نہیں ہے، یہ سچ نہیں ہے۔
بلکہ وہی بات صادق ہو رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یہ اس امت پہلی امتوں کی پیروی کی جا رہی ہے۔ اسی طرح ایک صحابی کا واقعہ تھا، عمران بن حسین رضی اللہ عنہ ایک قصہ گو کے پاس سے گزرے جو کہ قرآن پڑھ کر لوگوں سے سوال کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جو قرآن پڑھے اس کو چاہیے کہ اللہ سے سوال کرے، اور فرمایا کہ ان قریب ایسی قومیں ہوں گی جو قرآن پڑھیں گی اور اس کے ذریعے لوگوں سے سوال کریں گی۔ تو اسی طرح آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان موجود ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں عثمان بن ابی العاص کہ اللہ کے رسول مجھے میری قوم کا امام مقرر کر دیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم ان کے امام ہو، ان کی امامت کرو، ضعیفوں کا خیال رکھتے ہوئے، اور مؤذن مقرر کرو جو اذان دینے پر اجرت نہ لے۔ یعنی اذان تو ایک دیکھیں فرض نماز ہے ہمارے پر، اذان ایک سنت ہے اور لوگوں کو بلانے کا طریقہ ہے، یہاں پر بھی پابندی ہے کہ یہاں اس کے لیے بھی آپ مؤذن پیسے والا نہیں مقرر کر سکتے جو تنخواہ لیتا ہوں، بلکہ نماز تو فرض ہے اور اس کی تو اول زیادہ وہ ترجیح دی گئی۔ اور اسی طرح آپ اگلی آیت دیکھیں، حدیث میں وضاحت آ گئی ہے کہ مسند احمد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقرأ القرآن ولا تغلوا فیہ، کہ قرآن پڑھو اور اس میں غلو نہ کرو، اور آگے الفاظ آ رہے ہیں ولا تاکلوا بھی، اور اس کے ذریعے سے ایک تو اعراض نہیں کرنا، آگے جو الفاظ ہم نے پڑھے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اس کو ذریعہ معاش بھی نہ بناؤ۔ تو یہ جو ظالم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر بڑے بڑے درس دینے والے، اصل یہ قرآن و حدیث کی باتیں تو وہ باتیں پیش کر ہی نہیں رہے، اپنے مطلب کی منمانی چیزیں پیش کر رہے ہیں۔ اب یہ ذریعہ معاش بنا کر بیٹھ گئے ہیں دین اسلام کو، دین کے درس کو پبلسٹی اور شہرت کا ذریعہ بنا کر کے ہماری اتنے فالورز ہیں اور پیسہ بھی آ رہا ہے اور شہرت بھی بڑھ رہی ہے۔ اور آپ آگے دیکھیں کہ یہ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے قرآن پڑھا ہے کچھ لوگوں کو، پھر جب ختم قرآن ہوا پھر انہوں نے کچھ تحفہ دیا تیر کمان کا کہ آپ یہ جائیں لے جائیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو پیسہ نہیں ہے، یہ تو تحفہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر پوچھا اللہ کے رسول کیا میں یہ لے سکتا ہوں، یہ صحیح ہے؟ سوال کیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آگ کا توق پہننا چاہو تو اس کمان کو لے لو۔ یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ مقرر تو نہیں ہے، ہم تنخواہ باقاعدگی سے تو ہم نہیں لیتے کہ تنخواہ ہم مقرر کریں، یہ تو لوگ دے دیتے ہیں ہم لے لیتے ہیں، کوئی تحفہ ہے ہدیہ ہے۔ یہاں تحفے پر بھی پابندی ہے کہ اگر تحفہ بھی لیا جائے گا اس کے لیے بھی آگ کا توق پہنایا جائے گا، اتنی سختی۔ اور یہاں اتنی سختی کی گئی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو علم اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے سیکھا جانا چاہیے، اگر کوئی شخص اسے دنیاوی غرض کے لیے حاصل کرے تو قیامت کے دن وہ خوشبو نہیں پا سکے گا جنت کی۔ یعنی یہ لوگ اتنے بڑے عالم بنے بیٹھے ہیں اور بڑی ہلے گلے سے درس دیتے ہیں لوگوں کو قرآن و حدیث کی باتیں، دعوت آ رہے کہ جی ہم قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، اور تکبرانہ انداز میں بڑی زور زور سے آوازیں دے رہے ہوتے ہیں۔ ان کا مقصد جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کا مقصد دنیا حاصل کرنا ہے، اور وہیں سے یہ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں دین کے نام کے اوپر۔ آگے آپ دیکھیں کہ یہ انجینئر صاحب یعنی اس خوشی میں مگن ہو گئے کہ ہمارے فالورز بڑھ رہے ہیں، ہمیں پیسہ مل رہے ہیں، اس وجہ سے روزانہ ریکارڈنگز اور جی بڑی قرآن و حدیث کے درس ہو رہے ہیں، لیکن اصل میں قرآن و حدیث کی تعلیم صحیح دے ہی نہیں رہے لوگوں کو، اور قرآن کی آیتیں ان کی زد میں آ رہے ہیں یہ لوگ۔ اب یہ دیکھیں قرآن کہتے ہیں من کان یرید حرث الآخرہ، جو آخرت کی چاہتا ہے نزید لہ فی حرثی، ہم اس کی آخرت کی زندگی میں اس کی کھیتی میں بہتر کرتے ہیں، اضافہ کرتے ہیں۔ ومن کان یرید حرث الدنیا، جو دنیا چاہتا ہے نؤتیہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ تو انجینئر صاحب کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ جو دنیا کی زندگی چاہتا ہے، اس کی زیب اور زینت اور اس کی آرائش چاہتا ہے، اس کا آخرت میں وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو یہ انجینئر صاحب اس طرح دعویٰ کر کے اور اتنی خوشی والی زندگی گزارنے کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم تو الحمدللہ بڑا اچھا گزر رہے، پیسہ آ رہے ہیں، دین کے نام پر جو قرآن و حدیث کی درس دے رہے ہیں وہیں سے یہ کما رہے ہیں، حالانکہ وہ صحیح معنوں میں بھی تعلیم نہیں دے رہے، لیکن پھر بھی قرآن و حدیث کے درس کا نام دے کر وہاں سے کما رہے ہیں۔ یہ لوگ کتنا بڑا دھوکہ کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ، حالانکہ اللہ فرماتا ہے کہ الا انفسہم، مگر یہ دھوکہ کرتے ہیں اپنے آپ کے ساتھ، اپنا نقصان کر رہے ہیں یہ لوگ، اور آخرت میں ایسے لوگوں کو کوئی حصہ نہیں ہے۔ اسی طرح یہ
اللہ کا فتویٰ ان کے اوپر آتا ہے کہ یہ کیا اللہ نے فرمایا فلا تخشوا الناس واخشونی، لوگوں سے نہ ڈرو، اللہ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ اللہ فرماتا ہے ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، میری آیات کے بدلے میں قلیل معاوضہ تک بھی نہ لو۔ لیکن یہ لوگ تو اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں اور بڑے بڑے سسٹم چلا رہے ہیں اللہ کی آیات کے اوپر اجرت لے لے کر، اللہ کے دین کے اوپر پیسے کما کر کھا کر۔ حالانکہ انجینئر مرزا دوسروں کو پر اعتراض کرتا ہے، لیکن خود یہ قرآن و حدیث کے اوپر پیسے لیتا ہے اور یوٹیوب سے کمائی کھاتا ہے۔ اب اس کے اوپر فتویٰ اللہ نے دیا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ ابھی پیچھے جو آیاتیں گزری، جو احادیث آئی، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کے اوپر، قرآن کی تعلیمات کے اوپر درس دے کر، قرآن سنانے کے اوپر اگر کوئی اجرت لے، پیسے لے، تو یہ قرآن و حدیث کے بالکل خلاف ہے، اللہ نے منع کیا۔ اب انجینئر صاحب اس کو حلال کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں بھئی یہ جائز ہے اور ہم لیں گے۔ اب اللہ کا فرمان کیا ہے کہ جو اللہ کی وحی کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا وہی پورے اور پختہ کافر ہیں۔ تو یہ اللہ کی آیات کی زد میں آتے ہیں یہ لوگ کہ دعویٰ تو قرآن و حدیث کا، لیکن اصل میں قرآن و حدیث کے منکر ہیں۔ یاد رکھیے، عقل سے کام لیجئے۔ انجینئر مرزا شیر کا لباس اوڑھے ہوئے ایک گیدڑ ہے، قرآن و حدیث کو ماننے کا دعوے دار، اصل قرآن و حدیث کا منکر ہے یہ شخص۔ اپنے آپ کو اس فتنے سے بچائیے اور قرآن و حدیث سے جڑ جائیے۔ آج وقت ہے کہ صحیح معنوں میں اپنے عقل سے، اللہ فرماتے ہیں وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، کہ یہ عقل والوں کو نصیحت کام آتی ہے۔ اس لیے کسی کے علم سے متاثر نہ ہوں، بلکہ اپنی آخرت بنانے کے لیے خود قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں، اپنے آپ کو سنبھالیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا ہے اس پر اللہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔